آج کل سوشل میڈیا پر جب ہم ہر طرف گفتگو دیکھتے ہیں علماء کرام کی، تو جہاں دل بہت خوش ہوتا ہے بعض علماء کرام کو سن کر، وہیں بعض علماء کرام کو اور ان کی باتیں دیکھ اور سن کر انتہائی دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہ علماء ربانیین بننے کی بجائے علماء سو بننے کا کردار ادا کرتے ہیں، اور نوجوان نسل کو نیکی اور ہدایت اور اعتدال کا درس دینے کی بجائے گمراہی، شدت پسندی، انتہا پسندی، فرقہ واریت اور آپس میں لڑائی جھگڑے پر مبنی باتیں کر کے اپنی ویورشپ اور اپنے ڈالرز اور اپنی کمائی کا ذریعہ بنتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں۔ مگر یاد رکھ لیں، اللہ رب العزت نے جو دین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ بڑا خوبصورت دین، محبت پر، پیار پر، آپس میں نفرتوں کو مٹانے کا نام ہے اور دلوں میں ایک دوسرے کے گھر کر جانے کا نام ہے۔ آج جب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے تو ان کے درمیان بھی آپس میں ایسا نقشہ دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اور جان کر یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے تھے، کلیشز تھے، اور یہ ساری زندگی نعوذ باللہ استغفر اللہ انہی نفرتوں پر دنیا سے چلے گئے۔ حاضرین محترم، آج اسی سوشل میڈیا کی یلغار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، مگر اس کا سب سے اہم حصہ یہ ہوگا کہ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کسی بھی اور زبان سے سننے کی بجائے ڈائریکٹ سرکار حیدر کرار حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان سے سنیں گے اور جانیں گے کہ وہ اول کس کو مانتے تھے۔ اگر مولا کائنات مولا علی المرتضی حضرت ابو بکر صدیق کو ہی ہر معاملے میں اول مانتے تھے تو پھر جو علی کا نام لیتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ابو بکر صدیق کو بھی ہر معاملے میں اول تسلیم کرتا چلا جائے۔ آئیے میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں آج کی گفتگو کے پہلے حصے پر، اور پہلا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے نام کے ساتھ لگایا ابو بکر۔ بولیے کیا لگایا؟ یہ ابو بکر کیا ہے؟ حاضرین محترم، عربی زبان میں یہ جو بکر ہے یہ کئی معانی میں استعمال ہوا، اور لغات کو جب پڑھا جائے تو اس کا معنی ایک ہی سادہ سا سمجھ میں آتا ہے کہ بکر کا معنی ہوتا ہے جو سب سے پہلے ہو، بکر کا معنی ہے جو اول ہو۔ اور قربان جاؤں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے میں اول، وہ فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی، قرآن مجید کو جمع کرنے میں سب سے اول، قرآن مجید کو مصحف کا نام دینے میں سب سے اول، فرمایا آپ کو خلیفہ بننے میں اولیت میسر آئی۔ تاریخ انسانی میں باپ کی موجودگی میں بیٹے کو خلیفہ بنتا کسی نے اگر دیکھا تو وہ کوئی اور ذات نہ تھی، وہ ذات بھی وہی جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ایمان لانے میں اول، قرآن جمع کرنے میں اول، قرآن کو مصحف کہنے میں اول، خلیفہ بننے میں اول، اور والد کی موجودگی میں خلیفہ بننے میں اول۔ پھر فرمایا وہ خلیفہ جن کا تاریخ میں پہلی مرتبہ وظیفہ مقرر ہوا، فرمایا اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جس ذات نے صحن کعبہ میں خطاب فرمایا، فرمایا جب ان سارے کاموں میں
اولیت مل گئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس ذات کو اپنا مصلی عطا فرمایا، فرمایا وہ ذات جس نے تاجدار کائنات کی موجودگی میں غلاموں کو سب سے پہلے آزاد کروایا، فرمایا وہ ساری صفات جو اولیت کا مقام رکھتی ہیں، وہ ساری صفات جو اولیت کا مقام رکھتی ہیں وہ کسی اور ذات میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ وہ ابو قحافہ کے بیٹے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار اور یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حاضرین محترم، آپ کو اولیت مل گئی، ہر اعتبار سے اولیت مل گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہی فتویٰ کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابو بکر صدیق لے کر آئے، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ابھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز نہیں فرمایا تھا اور مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ہم چھپ کر دین کی تبلیغ نہ کریں، چھپ کر اللہ کی عبادت نہ کریں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم صحن کعبہ میں جائیں اور اعلان کر دیں کہ یہ سارے بت جھوٹے ہیں، عبادت کا حقدار فقط اللہ ہے۔ آئیے ہم توحید کا اعلان کرتے ہیں، ہم رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات کو قبول فرمایا، سارے 39 صحابہ کرام آ گئے صحن کعبہ میں، اور صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر اسلام کے پہلے خطیب کے طور پر جس ذات نے کفار و مشرکین کے گروہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا سب سے پہلے اعلان فرمایا، وہ ذات بھی کوئی اور نہیں ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حاضرین محترم، اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ہو گیا، پھر اسی طرح غلام تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا اعلان فرمایا تو بے شمار غلاموں نے اعلان توحید سن لینے کے بعد اسلام کو قبول کر لیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جیب خرچ سے ان کے ظالم آقاؤں سے ان سارے غلاموں کو آزاد فرمایا اور فرما کر ان کو رہا کر دیا۔ آپ کے والد نے منع کیا کہ آپ ان پر جو کمزور غلام ہیں ان پر اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور خرچ کر کے اپنے پاس بھی نہیں رکھ رہے، آزاد کرتے جا رہے ہیں، تو ان کو اپنے پاس رکھ لیتے یا کم از کم ایسے غلام آزاد کرتے جو صحت مند، توانا، مضبوط ہوتے، جو مشکل گھڑی میں تمہارے کام آتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے انہیں آزاد نہیں کیا، میں نے یہ سارا معاملہ صرف اس سے بدلہ لینے کی خاطر انجام دیا ہے۔ تو حاضرین محترم، میں نے عرض کیا اسلام لانے میں اول، قرآن جمع کرنے میں اول، قرآن کو مصحف کہنے میں اول، تاجدار کائنات کے مصلی پر آنے میں اول، غلاموں کو آزاد کروانے میں اول۔ حاضرین محترم، حج کے موقع پر پہلے اسلام کے عامل مقرر ہوئے تو عاملین حج میں شمار ہونے میں اول، امامت میں اول، حاضرین محترم جانثاری میں، بولیے بولیے، جانثاری میں اول، کہ جب سارے کفار پیچھے چڑے ہوئے ہیں اور غار ثور میں آقا کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، ادھر بستر پر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سنبھالے ہوئے ہیں، ادھر غار میں سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، اور ساری جگہوں پر جہاں جہاں پر بھی نقصان دہ چیز محمد مصطفیٰ کو تکلیف دے سکتی تھی ان پر اپنا کپڑے پھاڑ کر وہ وہاں لگا رہے، جو ایک جگہ بچ گئی وہاں پر اپنی ایڑی رکھ دی کہ اگر کوئی موذی جانور آئے میں ابو بکر کو نقصان تو دے دے، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جان قربان کرنے میں
अव्वल। हाजरीन मोहतरम, जब इन सारी चीजों में अव्वलियत मिल गई तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद आपकी मसनदे खिलाफत पर बैठने में भी अव्वल। और आगे जरा बढ़िए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले मुबारक के बाद जब खत्म नबुव्वत पर पहला हमला हुआ और मुसैलमा कज़्ज़ाब वो उठा और उसने कहा आमिना का लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह आखिरी नबी नहीं है, मैं नबी हूँ। उसकी बीवी ने दावा कर दिया मैं नबिया हूँ, और उसने दावा किया मैं इस्लाम और कायनात इंसानी की पहली नबिया औरत हूँ, उसने दावा कर दिया। हाजरीन मोहतरम, आपने बड़ा लश्कर तैयार करके जंगे यमामा में उसको शिकस्त दी, तो यूं मुहाफिज़े खत्म नबुव्वत होने में भी अल्लाह ने आपको अव्वलियत का दर्जा अता फरमाया। इससे भी आगे बढ़ते हैं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत की हिफाजत में अव्वलियत। फिर ताजदार कायनात के मज़ार अक़दस में सबसे पहले कोई आपके पहलू में जाके लेटा है, तो उस लेटने में भी अव्वलियत का दर्जा किसी और को मुयस्सर नहीं आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मुयस्सर आया है। और इससे भी ज़रा आगे बढ़ते हैं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इससे भी आगे इरशाद फरमाया ये शर्फ तो मिल गया, ये शर्फ तो मिल गया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर के साथ आपको जगह मुयस्सर आ गई। फरमाया जब क़यामत आएगी तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राईल आए और जिब्राईल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत का वो दरवाज़ा दिखाया जिस दरवाजे से मेरी उम्मत दाखिल होगी। फरमाया मैंने देखा उस दरवाजे को जिस जन्नत के दरवाजे से मेरी उम्मत दाखिल होगी, और साथ ही आका ने इरशाद फरमाया मेरी सारी उम्मत में से जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा उसे अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। अब आप देख लीजिए, जिंदगी के सारे मामलात में अव्वलियत का मुकाम अगर किसी को मुयस्सर आया तो वो कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इसी पर उम्मत का इजमा है। और अगर कोई इससे हटकर बात करता है तो इसका मतलब है वो उम्मत के इजमा को तोड़ रहा है, वो फिरका बनने की कोशिश कर रहा है। जो शख्स भी इजमा को तोड़े और अलग अपना एक नुक्ता नजर क्रिएट कर ले वो गलत हो सकता है। इजमा कभी भी गलत, बोलिए ना, इजमा कभी भी गलत नहीं हो। हाजरीन मोहतरम, आओ ये अव्वलियत की इब्तदाई बात कर लेने के बाद मैं अब आपके सामने बात शुरू करने लगा हूं हजरत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा से कि आपने अव्वल किसको माना। बस जिनको उन्होंने अव्वल माना उनको हम भी मानते। बोलिए क्या उन्हें हम भी मानते? मैं आओ एक हदीस पाक आपका ईमान ताज़ा करने के लिए, बल्कि वो भी हम आगे चल के करते हैं। मैं बिला ताखीर बात को शुरू करता हूँ। और पहली रिवायत ज़रा सुनिए, ये हदीस पाक आई अल बिदाया वन निहाया में, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में, मोजमुल कबीर में, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, और इमाम इब्न तैमिया वो अल मुसन्नफ में, और अपने मजमू अल फतावा में, इन सारी किताबों में ये पहली रिवायत लेकर आए। हजरत मौला अलीउल मुर्तज़ा खुद फरमाते हैं खैरु हाज़िहिल उम्मह बाद नबिय्यहा। अब जरा आप सुनते जाइए और मोहब्बत का पैकर और अपनी सोच, अपना नजरिया, अपना अकीदा ज़हनों में बात आ सकती है कि ये इतनी पुरानी बातें आज करने का क्या तुक है। तो भाई इसका एक ही तुक है कि हम क़यामत तक जिसको जो मुकाम मिला
اس کو بیان کرتے رہیں گے اور آنے والی نسلوں کو انہی عقائد پر پروان چڑھاتے رہیں گے جن عقائد کو خود تاجدار کائنات اپنی زبان سے بیان کر کے گئے ہیں۔ اور کیا بیان فرمایا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے؟ پہلی حدیث پاک میں نے عرض کیا، حوالہ جات دے دیے، پوچھا خیر حاذی الامت بعد نبیہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے خود ارشاد فرمایا خیر حاذی الامہ بعد نبیہا، تمام انبیاء میں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت محمدی میں اگر کوئی سب سے افضل شخصیت ہے، خیر ہذہ الامہ، کوئی بہتر انسان ہے تو وہ دو ہیں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں ابو بکر ثم عمر، پہلے ابو بکر ہیں، دوسرے عمر فاروق ہیں۔ پھر اگلی اسی حدیث پاک کو امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے یہ والا ارشاد اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ کوفہ کے منبر پر تھے۔ بولیے کہاں تھے؟ کوفہ کے۔ اور ایک دفعہ نہیں، امام ابن تیمیہ فرماتے 80 مرتبہ، 80 مرتبہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے یہ اعلان فرمایا، کیا؟ خیر هذه الامت بعد نبیہا، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی سب سے بہتر انسان ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں، پھر عمر فاروق ہیں۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ آپ سب کو جمع کر کے بٹھانا اور یہ سنانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان عقائد کے تسلسل میں رہیں۔ سوشل میڈیا کی الغار اور ارد گرد کے من گھڑت خود پڑھ کے اٹھ کے بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی مدرسہ کے، بغیر کسی شیخ کے خود بخود اٹھ کے کئی اسکالر ایسے آ گئے جو نوجوان نسل کو ان عقائد سے ہٹاتے پھرتے ہیں۔ نہیں، ان عقائد پر قائم رہنا ہے۔ اسی بات کو پھر فضائل الصحابہ جو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل ان کی کتاب ہے، پھر امام ابی نعیم اصفہانی ان کی کتاب فضائل الخلفاء الراشدین، اس میں بیان کرتے ہیں حضرت مولا علی المرتضیٰ نے ایک دن خود فرمایا الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد نبیہا، اے مجھ سے محبت کرنے والوں کیا میں تمہیں خود نہ بتاؤں کہ نبی پاک کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ جی بتائیے کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پہلا نام آپ نے لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں حضرت عبد خیر اس کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا علی المرتضیٰ کو میں نے خود یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس پوری امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو جب پوچھا گیا بتائیے کون ہے تو آپ نے پہلا نام لیا ابو بکر کا، دوسرا نام لیا عمر فاروق کا۔ کہتے ہیں ہم نے پوچھا تیسرا کون ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، آپ نے نام نہیں لیا۔ تو کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ تیسرے خود مولا علی المرتضیٰ ہی ہیں، اس روایت کے مطابق۔ پھر اگلی حدیث پاک اور روایت ذرا سنیے، حضرت مولا علی المرتضیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں آئی، یہ حدیث پاک مستدرک حاکم میں آئی، یہ حدیث پاک ترمذی میں آئی، یہ حدیث پاک مشکل الاثار میں آئی، چار کتابوں کے کم از کم حوالے دے رہا ہوں۔ اب اگلی حدیث پاک سنیے، مولا علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں اوتیا کل نبی سبعۃ نجبا، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو 7 نجیب عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں نجیب کون ہوتے ہیں، آگے لفظ آ رہے ہیں، آپ واضح ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ذرا محبت سے ذرا سبحان اللہ بول دیتا کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور ہم بات کو آگے چلاتے رہیں۔ فرمایا ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کتنے نجیب عطا فرمائے؟ 7۔ مگر آقا نے ارشاد فرمایا من امتی وآت النبی اربعۃ عشر نجبا، کہ اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کو 7 عطا نہیں کیے، 14 نجیب عطا فرمائے ہیں۔ 14 نجیب، نجیب مین وزیر، نائب،
14 नौजवान अता फरमाए। फरमाया वो कौन है? उनमें से 2 बड़े हैं, पहले का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर फारूक है। फिर इसी रिवायत को खुद बयान किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इरशाद को मौला कायनात बयान फरमाते हैं मुस्नद अहमद बिन हम्बल कि मुझसे पहले जितने भी नबी आए अल्लाह ने हर नबी को 7 रफ़ीक अता फरमाए, 7 नजीब अता फरमाए, 7 वज़ीर अता फरमाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 7 नहीं 14 अता फरमाए हैं। उनमें पहले हजरत हमजा, दूसरे हजरत जाफर, तीसरे मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा, चौथे हजरत इमाम हसन, 5वें हजरत इमाम हुसैन, 6ठे हजरत अबू बकर, 7वें उमर फारूक, 8वें हजरत मिकदाद, 9वें अब्दुल्ला बिन मसऊद, 10वें हजरत अबू दरदा, हजरत अबू दरदा, अगले हजरत हुज़ैफा, अगले हजरत सलमान फारसी, अगले हजरत अम्मार बिन यासिर और 14वें फरमाया हजरत बिलाल हबशी। 14 नौजवान अता फरमाए और उन 14 में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबू बकर को भी ख़ास शान अता फरमाई, उमर फारूक को भी ख़ास शान अता फरमाई। फिर हाज़रीन मोहतरम अगली हदीस पाक और रिवायत जो मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा के जुमले हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अलीउल मुर्तज़ा से मोहब्बत याद रख लें, ये ईमान की अलामत है। अगर कोई शख्स अली का नाम सुनकर दिल में बुग़्ज़ लाता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती, उसके दिल पर बशाशत नहीं आती, उसके दिल पर ईमान की तरो ताजगी नहीं आती, तो याद रख लें मुस्लिम की हदीस है वो मुनाफिकत की मौत मरेगा। बोलिए क्या? मुनाफिकत की मौत मरेगा। इस पर हमारा ईमान है, और अगर इससे कोई एक दर्जा भी नीचे आएगा तो वो ईमान अल्लाह को काबिल कबूल, लेकिन इसका ये माना हरगिज नहीं है कि आप उनकी शान को माने और फिर सिर्फ उन्हीं ही की माने और किसी और की न माने। ये ईमान की अलामत नहीं है। ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता लोगों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। क्या? एक खूबसूरत गुलदस्ता है, जिस गुलदस्ते में अहले बैते अतहार के भी फूल महकते दिखाई देते हैं, सहाबा किराम की अजमत के फूल भी महकते दिखाई देते हैं। हमने हर एक से खुशबू लेनी है, और खुशबू भी छोटे दर्जे पर नहीं लेनी, इस दर्जे पर लेनी है कि जिससे भी जुड़ते चले जाएंगे ईमान की दौलत और खैरात उसी कदर बढ़ती चली जाएगी। ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की खैरात के, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की खैरात के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मुहाफिज हैं। हर एक ने अपने अपने अंदाज में और अपने अपने शान में कुर्बानियाँ देकर इस्लाम को आज के दिन तक पहुँचाया है। और यही वजह है कि जब इनके दिन आते हैं तो हम हर साल मुख्तलिफ गोशों से इनका तज़किरा करते हैं। इस साल जिस मौजू का इंतखाब किया वो ये कि हम जाने कि मौला अलीउल मुर्तज़ा का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में क्या अकीदा था, तो हम जान गए कि मौला अलीउल मुर्तज़ा ताजदार कायनात के बाद बेहतरीन इंसान अगर किसी को समझते थे तो वो कौन थे? बोल दे बोल दे बोल दे, ऊंचा बोलिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अगली हदीस पाक सुनिए और रिवायत जो मौला अलीउल मुर्तज़ा की है। हजरत अलीउल मुर्तज़ा खुद इरशाद फरमाते हैं, ये भी हदीस मुस्नद अहमद बिन हम्बल की है। वो फरमाते आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन मुझसे पूछा कि अली किसको अपने बाद में अमीर मुकर्रर करूं। अब ये कहते हैं कि इस पर रिवायत नहीं मिलती। अब इस पर हजरत मौला अलीउल मुर्तज़ा का तज़किरा सुने। फरमाया, पूछा या रसूलल्लाह, आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, मैं अपने बात किसको मशवरा किया, किससे पूछूं। ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द 2 सफ़ा नंबर 323 रिवायत है। हजरत अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ्त किया किसको बनाऊं, तो कहते हैं जब पूछा गया तो जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम
अगर आप अबू बकर को बनाएंगे ना तो अबू बकर की खूबी ये है कि उन जैसा अमानतदार कोई नहीं, उन जितना दुनिया से नफरत करने वाला कोई नहीं, और उनसे ज्यादा आखिरत की फिक्र करने वाला कोई नहीं। ये कौन शान बयान कर रहा है? मौला अलीउल मुर्तज़ा। फरमाया अगर आप उमर फारूक को बनाएंगे तो उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, उनसे ज्यादा अमानतदार कोई नहीं, और फरमाया उनसे ज्यादा दुनिया की परवाह से खाली कोई नहीं। हाज़रीन मोहतरम, जो खूबियां अबू बकर की बयान की वही खूबियां उमर फारूक की बयान की, और फरमाया अगर अली को बनाएंगे तो वो महदी होंगे, हादी होंगे, और वो सिराते मुस्तकीम पर चलाएंगे। अब ये तीन कौल हैं, इन तीनों अकवाल से एक बात बड़ी सादा सी समझ में आती है। अगर मौला अलीउल मुर्तज़ा की जाती कोई ख्वाहिश होती और मौला अलीउल मुर्तज़ा खुद को सबसे आला और अफसल समझते तो पहला अपना नाम लेते या अपने भाई अबू बकर का लेते? बोले बोले ना, अपना लेते नहीं, अपने को तीसरे पर रखा, और तीसरे पर इसलिए भी तीनों का तज़किरा कर दिया कि कभी फर्क ना करना, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग खूबियां हैं, हमने इनसे मोहब्बत करनी है जितनी मोहब्बत इन मुकद्दस हस्तियों की हमारे दिलों में आती जाएगी, हमें और कुछ नहीं मिलेगा, दरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की खैरात ही मुयस्सर आएगी। हाज़रीन मोहतरम, फरमाया जिसको चाहे बना दें। हाज़रीन मोहतरम, अब आओ आगे चलते हैं, और अगली ज़रा रिवायत ये भी मौला अलीउल मुर्तज़ा की है। वो बयान करते हैं क़यामत का दिन आएगा, युनादी मुनादिन, क़यामत के दिन एक निदा देने वाला निदा देगा, ऐन साबिकून अल-अव्वलून, वो पहले ईमान लाने वाले कहाँ हैं? फ़यक़ूलु मन, पूछा जाएगा, किसी एक स्पेसिफिक बंदे की बात हो रही है। फ़यक़ूलु, कहा जाएगा, ऐना अबू बकर सिद्दीक। क़यामत का दिन है, स्पेशली एक बंदे का पूछा जा रहा है। बयान कौन कर रहा है? हजरत अली। क़यामत का दिन है, पूछा जाएगा किधर है अबू बकर सिद्दीक? फ़यतजल्लल्लाहु लिअबी बकर खासा वलिन्नास आम्मा, वो लोग जिन्होंने इस्लाम में और इस्लाम में दाखिल होने में अव्वलियत की थी, जो सबसे पहले इस्लाम में दाखिल हुए थे, वो सारे आ जाएंगे। पूछा जाएगा इनमें से अबू बकर कौन है? बताया जाएगा ये हैं। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह अबू बकर को खास तौर पर अपनी रहमत की चादर अता फरमाएगा, बाकी सबको आम चादर में ढांप लिया जाएगा। तो भाई क़यामत के दिन भी नुमायां हैं, दुनिया में भी बोले 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 नुमायां हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा सुनिए, अब हदीस पाक बयान कर रहा हूँ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और आपके मनाक़िब को बयान करते हुए कि ये सारी बातें तो मैंने आपको सुनाई कि हज़रत अली का अक़ीदा क्या था, हज़रत अली का अकीदा क्या था, हज़रत अबू बकर के बारे में। अब ज़रा आगे चलिए, ताजदार कायनात की निगाह में ये कैसे नज़र आते थे। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल 360 खूबियाँ बयान की हैं। बोलिए कितनी खूबियाँ? 360 खूबियाँ बयान की हैं, और बताया है कि हर बंदे में कोई 2 होती हैं, किसी में 3 होती हैं, किसी में 5 होती हैं, सारी की सारी किसी में नहीं होती, 5-7 बस इतनी होती हैं। फरमाया एक बंदा है मेरी उम्मत में जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी खूबियाँ नाजिल कर दी हैं। पूछा वो कौन है? फरमाया और कोई नहीं, मेरा यार गार अबू बकर सिद्दीक है। फिर आपको नेकी और इबादत का ज़ौक़ कितना था, कुर्बान जाऊं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खूबियों का ज़िक्र करते हुए खुद इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? फरमाया क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। बोलिए कितने दरवाज़े? फरमाया हर कोई एक दरवाज़े से जाएगा, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम हस्ती हैं
کہ جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، ابو بکر آؤ میرے دروازے سے گزر کر جنت میں چلے جاؤ۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ اور آج یا تو پھر اگر ہم ان مبارک ہستیوں کے مقام و مرتبہ میں کمی کا خیال لاتے ہیں تو یاد رکھ لیں آپ کو مولا علی المرتضیٰ کی ساری باتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، سب سے بڑھ کر آپ کو تاجدار کائنات کے فرامین کا انکار کرنا پڑے گا۔ اور اگر کسی مسلمان میں، پھر وہ مسلمان کیسا جس کو تاجدار کائنات کے فرمان کا پاس نہیں ہے، وہ کیسا مسلمان کہ تاجدار کائنات جس ذات کو اپنا مصلی عطا فرما دے، خود کیا مصلی عطا فرمائیں، خود نام لے کر کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا وصال ہونے والا ہے، میرے بعد ابو بکر میرے مصلی پر کھڑے ہوں گے اور میں قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت پر یہ بات میں نے پہلی دفعہ پڑھی اور میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ ہی بیان کر رہا ہوں کہ تاجدار کائنات نے اپنی حیات طیبہ میں 3 مرتبہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز بھی ادا فرمائی ہے، 3 مرتبہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل ائمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ کی شان اور عظمت کو کمی کے لحاظ سے کبھی تصور نہیں کیا جائے گا۔ میں بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، چند ایک ائمہ کا حوالہ دے کر۔ پہلا حوالہ سنیے، میں نے آپ کو مولا علی المرتضیٰ کا سارا بیان سنا دیا کہ وہ مولا علی المرتضیٰ جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا، جن کی ولایت کا اعلان تاجدار کائنات نے خود کیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، ہمیں بھی اسی عقیدے کو اپنانا ہے جو کل صحابہ کا تھا، جو کل اہل بیت اطہار کا تھا۔ اور پھر آؤ اب ائمہ کے حوالے دینے لگا ہوں۔ پہلا حوالہ سنیے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا ان من یشتم ابا بکر و عمر و عائشہ، اے امام احمد بن حنبل آپ بتائیے اس بندے کے بارے میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ سب و شتم کرتا ہے، برے الفاظ کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ امام احمد بن حنبل جواب دیتے ہیں ما آراہ علی الاسلام، وہ بندہ جو حضرت ابو بکر کے خلاف بات کرے، حضرت عمر فاروق کے خلاف بات کرے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بات کرے، حضرت امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں میں اس کو مسلمان تصور نہیں کرتا۔ اب یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو صرف پہنچانے والا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کا یہ، پھر اگلا سنیے، ابو جعفر بن علی بن حسین باقر، حضرت امام باقر کے پوتے، وہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو جعفر وہ بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں من جاہلہ فضل ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما فقد جاہل سنہ، فرمایا وہ حضور کی سنت میں کے معاملے میں سب سے بڑا جاہل ہے، بے وقوف آدمی ہے وہ جو حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، میں اس کو سنت کے طریقے پر نہیں سمجھتا۔ اور اگلا سنیے، امام جعفر الصادق ان کا عقیدہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بری اللہ ممن تبرہ من ابی بکر و عمر، فرمایا وہ بندہ یاد رکھ لیں جو ابو بکر و عمر کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑتا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ امام جعفر الصادق وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اپنا ناتا اور تعلق ابو بکر و عمر سے نہیں جوڑتا، انہیں اعلیٰ نہیں سمجھتا، ان کی شان میں
نقص نکالتا ہے اور دنیا میں ان سے بری و ذمہ اور سائڈ پہ ہونا چاہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یاد رکھ لیں قیامت کے دن جیسے وہ ابو بکر و عمر کو دنیا میں خود سے الگ کرے گا نا، قیامت کے دن اللہ اسے اپنی ذات سے الگ کر دے گا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام جعفر صادق۔ اب اگلی سنی آخری جملہ، اور یہ امام جعفر صادق کی دعا سنا رہا ہوں۔ آپ عمر بھر یہ دعا کیا کرتے، اب ان کی دعا کے جملے ہیں، وہ کرتے اللہم انی احب ابا بکر و عمر۔ واہ 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 واہ۔ وہ بیان کرتے ہیں اللہ تو گواہ ہو جا، میں جعفر صادق ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر فاروق سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یا وہ دعا کر رہے ہیں، اور آگے چلیے پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان کان علی خلاف ھذا فلا نالیتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم القیامہ۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں ابو بکر عمر کو اپنا ولی مانتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق۔ یہ کون ہے امام جعفر صادق؟ یہ حضرت امام زین العابدین کے پوتے ہیں۔ اور امام زین العابدین کون ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، مولا علی المرتضیٰ کے پوتے۔ یہ پورا نسب ائمہ اہل بیت اطہار جو 12 ہیں، ان میں امام جعفر صادق، جن کے شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بھی آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو اہل سنت کے امام ہیں، وہ امام جعفر صادق، وہ بیان کرتے ہیں اللہ تو گواہ ہو جا، میں ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، میں انہیں اپنا ولی مانتا ہوں، اور میں تیری بارگاہ میں تجھے گواہ بنا کے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر میرے دل میں کبھی کوئی، اب یہ ذرا دعا سنیے، یہ ہم جیسا بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ دعا کتنی بڑی ہے۔ آخری جملے ذرا سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں کبھی بھی کوئی ایک لمحہ بھی ایسا آ جائے جس میں میرے دل میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف کوئی بات آ جائے، اگر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی آ جائے، تو باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، تو مجھے قیامت کے دن اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی شفاعت سے محروم کر دینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق۔ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ان شیخین کے بارے میں، ابو بکر و عمر کے بارے میں، ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں کبھی خیال آ جائے تو کیا کرنا؟ مجھے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی شفاعت سے محروم کر دینا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کا عقیدہ تھا۔ دوستو یہ کل ائمہ تھے، یہ کل صلحاء تھے، یہ کل صحابہ کرام کا، اور پھر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا یہی عقیدہ تھا۔ اس عقیدے پر کہ آخری یہ حدیث پاک اور یہ روایت جو صحیح بخاری میں آئی، امام مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے، اب ان کا عقیدہ سنیں، کیا نام ان کا؟ محمد بن حنفیہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے بابا سے پوچھا، یہ حدیث بخاری میں آئی ہے، 3671 ہے۔ امام کون؟ محمد بن حنفیہ، جو مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو ان کے پوتوں کا کے اقوال سنائے، اب ذرا ان کے بیٹے کا قول سنیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جان نبی پاک کے بعد سب سے بہتر اور افضل انسان کون ہے؟ کون کس سے پوچھ رہا ہے؟ بیٹا اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے، کون ہے؟ محمد بن حنفیہ مولا علی المرتضیٰ سے پوچھ رہے ہیں، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو بابا نے جواب دیا ابو بکر، محمد مصطفیٰ کے بعد افضل ابو بکر ہیں۔ قلت ثم من، میں نے پوچھا ابا جان ان کے بعد؟ فرمایا ثم عمر، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں۔ تو جو عقیدہ کل اہل بیت اطہار کا اور ائمہ اہل بیت اطہار کا ہے، وہی عقیدہ ہمارا ہے، اور اسی عقیدے پر
اپنی نسلوں کو ہم نے استوار کرنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو اولیت کی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کل صحابہ کرام کی محبت، ادب، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔